اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، گزشتہ دنوں مندرہ پر میں نے ایک ویڈیو بنائی جسے آپ دوستوں نے بے انتہا پسند کیا، اور اسی طرح سے میرے کچھ مخلص دوست ہیں جنہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ میں مزید ویڈیو تیار کروں مندرے پر۔ تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی میرا مجرب مندرہ ہے، اور یہ ایک خاص ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنے دشمن پر حاوی کر سکتے ہیں، اور ایسا یہ مندرہ ہے کہ اس مندرے کی قوت سے اس دشمن کو سانپ ہی سانپ نظر آتے ہیں، سوتے ہوئے بھی سانپ، جاگتے ہوئے بھی سانپ، یا ایسا لگتا ہے جیسے اسے سانپ ڈس رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب سے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کہوں گا کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اب مندرے کی تاریخ اور تعریف یہ ہے کہ مندرے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سفلی علم سے ہیں، اور کچھ سفلی یعنی کہ نیچے کا علم جس میں گناہ اور ثواب کوئی نہیں ہے، اور کچھ ایسے مندرے تیار کیے جاتے ہیں کہ جن کی قوت سے آپ بہت سے بڑے کام لے سکتے ہیں، اور اس میں ثواب بھی ہے چونکہ وہ کلام الہی سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ مندرے میں جو سنٹینس اور جو عبارات یوز ہوتی ہیں، جو ترتیب دی گئی ہوتی ہیں، یہ ایک میگنیٹ پاور رکھتی ہیں بہت زیادہ، ایک ایسی مقناطیسی قوت اپنے اندر رکھتی ہیں کہ اس کی ترتیب ایسی خوبصورت ہوتی ہے کہ ایک خود بخود ایک قوت بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ بیدار ہونے کے بعد آپ کے مقصد پر کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ قوتیں کیسے بیدار ہوتی ہیں؟ اسی طرح سے بیدار ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی اچھا سا جملہ اور خوبصورت سا جملہ کسی کے لیے آپ بولیں گے تو وہاں سے آپ کو اچھے رسپانس آئے گا، اور اگر انہی الفاظوں کو ترتیب دے کر اور آپ کوئی غلیظ لفظ اس شخص سے لیے یا غلیظ کلمہ بولتے ہیں تو وہاں سے پھر لڑائی جھگڑے کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور وہ شخص آپ کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اور مندرہ یہی ہے کہ ان قوتوں کو بیدار کیا جاتا ہے، اور خاص ترتیب حروف کی دی جاتی ہے۔ اس میں ایک لفظ کا بھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے مندرے میں، کیونکہ یہ خاص قوت پیدا ہوتی ہے ان کی الفاظوں کے ترتیب سے۔ اور وہ مندرے جو کہ اسماء الہی سے ہوں، کلام الہی سے ہوں، اپنی خاص قوت اور ترتیب رکھتے ہیں۔ اور مندرے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اکثر 108 بار پڑھے جاتے ہیں۔ 108 کیا قوت رکھتے ہیں اس بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، اور جن کم لوگوں کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حق کے عدد ہے، ہے اور کاف حق کے عدد ابجد قمری ہے، اس کے عدد 108 بنتے ہیں، اس وجہ سے ان کی قوت 108 مانی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے، لیکن سفلی میں اس کا کیا تعلق سفلی سے حق کا؟ تو وہ تعلق یہ ہے کہ 108 اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح کے پردے رکھے ہیں۔ روح کے پردوں سے مراد یہ ہے کہ قوتوں کا تصرف رکھا ہے، اور اندریاں رکھی ہیں جسے کہ آپ دوسری زبان میں کہہ لیں تو وہ جب ہم ایک بار اس تعداد کو پڑھتے ہیں وہ ایک پردہ کھل جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا پردہ کھل جاتا ہے، تو وہ 108 پردے جب کھل جاتے ہیں تو قوت بیدار ہو جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتی ہے ہمارے اس مقصد کی طرف وہ چل پڑتی ہے اپنا کام کرنے کے لیے، اور ہمیں وہ مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اب 108 بار ہم نے روزانہ پڑھنا ہے تو اس کی وہ قوتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اب جب ہم اسی مندرے کو 108 بار پڑھیں گے اب وہ اپنا اثر دکھانا شروع ہو جائے گی، اس کی تاثیر ہماری زبان میں آ جائے گی، اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس کلام کو بار بار ورد کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بار، دو بار، تین بار پڑھنے سے ہمیں وہ چیزیں مل جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر بس بے انتہا ہے، ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اور ایسے ایسے ڈھونگی بیٹھے ہیں، اور ایسے ایسے فراڈ بیٹھے ہیں کہ اور جنہیں علم کے بارے میں الف بے بھی معلوم نہیں، اور دعوے ان کے دیکھیں تو وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے بغیر سیڑھی لگائے اور بغیر رسی ڈالے، اور لیکن جب ان سے علمی گفتگو کی جائے تو انہیں 1% بھی کچھ نہیں پتہ۔ لیکن سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعی علم رکھتے ہیں۔ چند ایک کو میں جانتا ہوں، صرف ان کے مضامین پڑھ کر، انہیں پرسنلی میں نہیں جانتا، جیسے کہ میری نظر سے ایک گروپ گزرا تجلیات نام کا، اس میں ان کے مضامین اچھے ہیں، اور پتہ چلتا ہے علم جس کے پاس ہو وہ خود بولتا ہے، اور لیکن
اور جس کے پاس نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صرف۔ اسی طرح سے کوئی غلام نبی قادری صاحب ہیں، ان کے مضامین میری نظر سے گزرے، بہت اچھے مضامین ہوتے ہیں۔ ایسے زاہد محمود صاحب ہیں کوئی، ان کے مضامین اچھے ہیں۔ حسن منصوری صاحب ہیں کوئی۔ یہ سوشل میڈیا پر وہ لوگ ہیں جو کہ میری نظر میں واقعی صاحب علم ہے۔ میں ان میں سے کسی ایک شخص کو پرسنلی نہیں جانتا، لیکن مضامین دیکھیں، پڑھا دیکھا تو دل نے گواہی دی کہ واقعی کچھ ہے۔ لیکن بیشتر لوگ 95% ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم اور دعوے بڑے بڑے ہیں، اور بس وہ استاد بنے بیٹھے ہیں۔ کیسے استاد ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، عام آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، مندروں کی طرف۔ اور مندرے کے لیے یہ ہے کہ اس مندرے کو آپ ذرا غور سے سنیں گے، اور اس میں جو جن چیزوں کے نام لیے گئے ہیں وہ لوازمات آپ پہلے سے اکٹھے کر کے رکھیں گے۔ اس مندرے کو 108 بار پڑھیں گے۔ اس کی مدت 11 روز ہے، 11 روز میں اس کی تاثیر آ جاتی ہے۔ اور وہ جو لوازمات جو کہ اس مندرے کے درمیان میں بولے گئے ہیں ان کو آپ پہلے سے تیار رکھیں گے۔ صرف پہلے دن میں ایک مٹی کی ہنڈیا لیں گے چھوٹی سی، اور اس میں وہ تمام لوازمات ڈالیں گے، اور مندرہ پڑھتے ہوئے آپ نیچے آگ جلائیں گے، اور وہ ساری چیزیں جل جائیں گی۔ اور جب وہ جل جائیں 11ویں روز، ہر روز چلانا ہے انہیں 11ویں روز، اور آپ نے وہ چیزیں تمام راکھ اٹھانی، خاکستر اٹھانی ہے، اور اس دشمن کی دہلیز پر ڈال دینی ہے کہ جس کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں، یا اس کے بستر پر ڈال سکتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو ہر وقت سانپ ہی سانپ نظر آئیں گے۔ یہ وظیفہ شر ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ناحق کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی کے پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ اس پراپرٹی کی جگہ پر ڈال سکتے ہیں، چاہے زمین ہے، چاہے پلاٹ ہے، چاہے مکان ہے، چاہے کارخانہ ہے، وہاں پر بھی آپ یہ پڑھ کر ڈال سکتے ہیں۔ تو ایسا شخص چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دے گا۔ لیکن کرنے سے پہلے آپ اس کا استخارہ ضرور کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جائے اور اس کا سارا گناہ کبیرہ آپ پر ہو، اور آپ خود کسی رجت میں مبتلا ہو جائیں۔ رجت سے مراد ہوتی ہے اس چلہ کشی، اس وظیفہ کا الٹ۔ تو اس چیز کو آپ خاص طور سے دھیان میں رکھیں گے۔ اور مندرہ یہ پڑھنے سے پہلے آپ نے سیاہ کپڑا نیچے بچھانا ہے، آپ نے سیاہ لباس کا استعمال کرنا ہے جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ مکمل آپ کی کنسنٹریشن رہے، مکمل توجہ رہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس مقصد کو آپ نے پہلے 11 بار دہرانا ہے، پڑھنے کے بعد پھر 11 بار دہرانا ہے، تو اس کی وہ نیت ایک قائم ہو جائے گی۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، اس میں تکبیر پڑھی جائے گی۔ چونکہ وظیفہ شر ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وظیفہ شر جب بھی ہوگا تو اس میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ تو اسی بات کے پیش نظر پھر یہ مندرہ آپ پڑھیں گے، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، لوازمات میں نے بتا دیے، مدت میں نے بتا دی، اس کی تعداد وہ بھی بتا دی گئی ہے، 108 بار ہے۔ اور یہ وظیفہ جو اب میں بتا رہا ہوں مندرہ، اس کی عبارت کیا ہے، اور آپ اس کو اسکرین پر غور سے دیکھیں گے لفظوں کو، اور جو اس میں لوازمات بولے جا رہے ہیں آپ وہ لوازمات اس ہنڈیا کے اندر ڈالیں گے، اس کے ڈھکن کو بند کریں گے، اس کو دھیمی آنچ پر پکاتے رہیں گے، جلاتے رہیں گے، اور کوئلے کی ہو چاہے گیس کی ہو، کچھ بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس وہ جل کر راکھ ہونی چاہیے۔ 11 دن میں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن دھیمی آنچ کے ساتھ آپ کریں گے، اور 108 بار پڑھتے ہوئے پھر جب پڑھ کر فارغ ہو جائے اسے اٹھا کر کسی جگہ پر رکھ دیں۔ اور وقت آپ کا ایک مقرر ہوگا، وقت کو بار بار چینج نہیں کرنا ہے، جگہ آپ کی ایک ہی ہوگی، جگہ بار بار چینج نہیں کرنی ہے، یہ اس کی ہے۔ اور صدقہ پہلے آپ نے دے دینا ہے، کوئی بھی شیرنی تو نہیں، آپ نمکین چیز کوئی دے سکتے ہیں، حشرات الارض کو کوئی ان کی خوراک ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ اب آپ اسکرین پر دیکھیں گے غور سے، میں مندرہ آپ دہرا رہا ہوں، اور اس کے تلفظ مخارج کو صحیح طرح سے دیکھیں گے کہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ جی یہ آپ دیکھیں، کالی ڈوری کالا ناگ، کالا سر کالا راگ، کالا کپڑا کالی رات، کالی لونگ کالے بال، کالا بچھو کالے سانپ، کالے کوئلے کالی مرچ، کالی کلونجی کالے لونگ، کالا پانی کالی راکھ، کر دے اس کے کالے بھاگ، دیکھوں اب میں تیرا تماشا، باندھ دے اس کے سارے کام، یا کویو یا قہار یا قابض ہو یا جبار، بھیجو اس پر سانپ ہی سانپ۔ تو ناظرین یہ مندرہ تھا، اس کو آپ اچھے طرح سے پہلے زبانی یاد کر لیں گے، اور پھر اس کو آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کا مطلوبہ مقصد
مل جائے گا، لیکن کسی کے لیے ناحق ہرگز نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس منظرے کی عام اجازت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ وظائف کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس کی شرائط اور آداب اس کے جانتے ہیں۔ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور دوستوں سے بھی چینل سبسکرائب کروائیں، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل